خانہ کعبہ سے 20 میٹر کی دوری پر آب زمزم کا کنواں پایا جاتا ہے۔ روح زمین پر اسے پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ چشمہ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ تاریخ الحیات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آب زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پھوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر یعنی مکہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہ پانی کا چشمہ وہاں پر موجود تھا۔ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ مکرمہ کی چٹان والے میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوش ہو گئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل کی ہے کہ اگر ان کو اس چٹانی جگہ پر کچھ دیر اور چھوڑ دیا جاتا تو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک بہت ہی بڑا چشمہ نکلتا اور وہاں پر ایک بہت بڑا دریا بہنے لگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب مکہ مکرمہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں کی سرزمین بن گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سب سے پہلے گھر کی تعمیر کی تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی اور مکہ مکرمہ عرب کا تجارتی مرکز بن گیا۔ وقت کے ساتھ کچھ سال کے لیے زمزم کا پانی رک گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ اس کنویں کو دوبارہ کھودا جائے، اور جب اس کنویں کو کھودا گیا تو اس کنویں سے پھر سے پانی نکلنے لگا اور آج تک پانی کا چشمہ جاری ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگ ہر روز اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد مضبوط عمارات بنائی گئی ہیں۔ زمزم پینے والا شخص جو خواہش دل میں لے کر زمزم پیتا ہے، اللہ اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ زمزم پینے کے لیے ہی نہیں بلکہ کھانے کے کام بھی آتا ہے اور ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ کمزور تھا، اسے ایک شخص نے کہا زمزم پیا کرو، اور جب چند ہفتوں بعد وہ لوٹا تو بالکل تندرست ہو گیا۔ پوچھا گیا کیا کھایا ہے؟ وہ بولا زمزم پیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو بیمار کو پلانے اور اس کے اوپر چھڑکنے کے لیے کہتے تھے جس سے بیمار کو شفا ملتی ہے۔ زمزم پانی سے ہمارے جسم کے اندر کے حصے تندرست رہتے ہیں، صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زمزم میں کیلشیم اور وٹامن بہت ہی بھاری مقدار میں پایا جاتا ہے۔ زمزم پانی سے دماغ اور آنکھیں دونوں تر و تازہ رہتے ہیں۔